سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسمillahirrahmanirrahیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی علاقائی خبروں پر۔ شیخو پورہ میں بھی 5 روزہ انسدادی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مہم کے دوران 2100 ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ شہر کی مختلف جگہوں پر کیمپ قائم۔ ڈپٹی کمشنر کا مختلف کیمپوں کا دورہ۔ پولیو ٹیم کے ہمراہ خانہ بدوشوں کی چونپڑیوں میں جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے شہریوں کو پولیو کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کرنے اور بچوں کو جسمانی کمزوری سے بچاؤ کے قطرے پلوانے کی ہدایت کی۔ MNA چنیوٹ کیسر احمد شیخ کی جانب سے RO پلانٹ فلٹریشن پانی کا افتتاح کر دیا گیا۔ فلٹریشن پلانٹ سے چنیوٹ کے ہزاروں افراد مستفید ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہاتوں میں بھی فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ خانپور کے علاقہ موزہ کھوکھرا میں معمولی تلخ کلامی پر مخالف فریق کا محنت کش کے گھر گھس کر مبینہ تشدد۔ سہجہ پولیس نے بغیر تحقیقات محنت کش اور اس کی فیملی پر مقدمہ درج کر دیا۔ متاثرین کا اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا DPO رحیم یار خان سے نوٹس لے کر میرٹ پر انصاف فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ کاموکی کا علاقہ گھسوکی روڈ پر واردات کر کے فرار ہونے والے ڈاکوؤں اور عوام کے درمیان مقابلہ۔ عوام نے ایک ڈاکو کو موٹر سائیکل سمیت دبوچ لیا جبکہ 3 فرار ہو گئے۔ اہل محلہ نے ڈاکو کی خوب درگت بنا کر سٹی پولیس کے حوالے کر دیا۔ سٹی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے۔ فاروق آباد کے نواحی گاؤں ٹھٹھا علی کے پاس موٹر وے پر تیز رفتار مزدہ ٹرک ٹائر پھٹنے سے الٹ گیا۔ حادثے میں مزدہ ٹرک پر سوار 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی امدادی ٹیم نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے FWO کی امدادی ٹیم کے حوالے کر دیا۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مکسی کی گرفتاری کے خلاف ٹھٹھا ضلع میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ پیٹرول پمپس اور CNG پمپس بھی بند۔ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر۔ کسی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ مسلم لیگ ضیاء الحق کے امیدوار قومی اسمبلی NA 68 چشتیہ اور چیئرمین وائٹل گروپ آف کمپنیز حاجی محمد یاسین کا چشتیہ میں سیاسی سماجی شخصیات سے ملاقات۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عدیل سے۔ جی عدیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مسلم لیگ ضیاء الحق کے مرکزی چیئرمین امیدوار قومی اسمبلی NA 168 چشتیہ کے حاجی محمد یاسین اور دیگر عہدیداران کی چشتیہ میں سیاسی و سماجی شخصیات سے ملاقات کی۔ حاجی محمد یاسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اپنی کرپٹ ٹیم کے بنا پر ناکامی سے دوچار ہیں۔ عام انتخابات میں رزلٹ تبدیل کرنے سے عوام کا حساس اداروں کے خلاف منفی جذبات کا پیدا ہونا سخت تشویش کا باعث ہے۔ PTI کے دور میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلدیاتی اداروں کو بحال نہ کرنا توہین عدالت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم 35 سال سے سیاست کو عبادت سمجھ کر خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور آئندہ ہونے والے الیکشن میں PP 242 ڈارا والا میں چودھری کاشف ثنا الیکشن میں حصہ لیں گے اور PP 241 چشتیہ میں امیدوار کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے کمزور پالیسیوں کی بنا پر ملک میں مہنگائی نے کروڑوں عوام کو سنگین مسائل سے دوچار کر دیا ہے۔ جی CPEC منصوبہ جہاں پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا، وہیں اس منصوبے سے چند مہلکہ آبادی کے مکینوں کو بھی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ CPEC میجر جنرل ثناء اللہ نیازی شہید انٹرچینج دادو خیل کے ساتھ مہلکہ آبادی کے مکینوں نے متبادل راستہ نہ ہونے پر احتجاج کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے تنویر عابد سے۔ جی تنویر عابد، آگاہ کیجیے گا۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC کا منصوبہ، جو کہ پاکستان کی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس تجارتی منصوبہ سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ وہیں اس منصوبہ سے متصل آبادی کے مکینوں کو بھی بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ داؤد خیل کے مقام پر میجر جنرل ثناء اللہ نیازی شہید انٹرچینج ٹول پلازہ سے متصل آبادی کے مکینوں نے CPEC کے ساتھ جہاں ان کی زمینیں ہیں اور وہ رہائش پذیر ہیں، ان کے لیے متبادل راستہ نہیں چھوڑا گیا، جس پر وہاں کے متاثرین نے احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ اس منصوبہ کے لیے ہم نے بہت سستے داموں اپنی زمینیں فروخت کی ہیں، مگر ہمیں راستے جیسی بنیادی سہولت سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا
ہم میجر جنرل ثناء اللہ خان شہید کے ٹول پلازا پر موجود ہیں. سی پیک کے ساتھ علاقے کے عوام کو سروس روڈ بالکل نہیں دے رہے ہیں انتظامیہ. بارہا ان سے رابطہ کیا گیا ہے لیکن کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے. علاقے کو سہولت دینی چاہیے. علاقے کے لوگوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے, بہت کم ریٹ پر سی پیک کو زمینیں دی ہیں. ہم وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے دردمانہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مہربانی کر کے راستہ دیا جائے علاقے کے عوام کو سہولت کے لیے. سی پیک نے اور استعمال تقریباً وہ ختم ہو گیا ہے. نہ ساری زمین کو پانی آ سکنے ہیں, نہ سا جو دیرے والے ایک دوسرے پاس نہیں مرنا پڑنا کر سکنے ہیں. سارے وزیر اعظم پاکستان کو پی لے برائے مہربانی جو رہنا پول جو لینے وہ 10 فٹ اندر کر کے تو سارا مسئلہ حل تھی ہے. آج ہم جہاں میجر جنرل شہید ثناء اللہ خان ٹول پلازا پر موجود ہیں, ہماری یہ گزارش ہے کہ سی پیک کے ساتھ ساتھ ہمارا راستہ نہیں ہے. کافی مہینوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر, اور سی پیک انتظامی ملے ہیں, ایم پی صاحب سے ملے ہیں, لیکن وہ نہ وعدہ کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے. ہم گزارش کرتے ہیں عمران خان صاحب سے, سی پیک انتظامیہ سے, یہ ملکی معیشت کے لیے سی پیک بہت ہی اچھا منصوبہ ہے. ہم اس منصوبے کے ساتھ ہیں, پاکستان عوام پوری ساتھ ہے, دنیا کے لیے بہترین ہے, پاکستان کے لیے بہترین ہے, لیکن ہم کو ریلیف ملنا چاہیے کیونکہ ہماری زمینیں کچھ ادھر رہ گئیں کچھ ادھر رہ گئیں اور درمیان سی پیک آ گیا, اور راستے کی وجہ سے ہم بہت تکلیف میں ہیں. اور ہم چاہتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ فی الفور ہم کو راستہ دیا جائے تاکہ ہماری جو آمدنی کا ذریعہ ہے, مقصد ہے کہ ذمہ دار لوگ کرتے ہیں, گھروں کے آنے جانے کے راستے بھی نہیں ہے. ہم گزارش ہے کہ ہم کو جلدی جلدی راستہ مل جائے. عیسیٰ خیل کے نواحی علاقہ گل امام کے رہائشیوں کا عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث منفرد احتجاج. اہل علاقہ نے احتجاج کے طور پر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عیسیٰ خیل سے طارق رحیم سے. جی طارق رحیم, آگاہ کیجیے گا. موجودہ ترقیاتی دور میں بھی زندگی کی بنیادی سہولیات سے آری گل امام گاؤں صحت, اسکول, پانی اور سڑک جیسی بنیادی ضروریات سے محروم چلا رہا ہے. اہل علاقہ کی احتجاج کی خبر پر کوآرڈینیٹر پرائم منسٹر احمد خان کی کھیل کی ہدایت پر ٹیم کے ممبر وائس چیئرمین ایم سی عیسیٰ خیل محمد زبیر خان نیازی کا گل امام کا خصوصی دورہ. احتجاج کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں حکومت ایک ڈسپینسری کیمپ رکھی تھی, اسے بھی بند کر دیا گیا ہے, جبکہ بچیوں کی تعلیم کے لیے پرائمری اسکول تک نہیں ہے اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی دستیاب ہے. جب تک ہمیں یہ سہولیات دستیاب نہیں ہوں گے ہم بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے. وائس چیئرمین محمد زبیر خان نے اہل علاقہ کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے جلد از جلد سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کیا اور وہاں پر موجود بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر ان کے احتجاج کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ٹھل کے تھانہ بی سیکشن کے ایس ایچ او اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے عملے سے مل کر کوریج کے لیے آنے والی مقامی صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. زخمی صحافی کو علاج کے لیے لاڑکانہ منتقل کیا گیا. ایس ایچ او کے اس عمل سے صحافیوں میں شدید غم و غصہ چھا گیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ٹھل سے جی ایم جمالی. جی ایم جمالی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں آپ کو بتاتا چلوں ٹھل کے قریب تھانہ بی سیکشن کے ایس ایچ او رفیق احمد کھیڑو نے کوریج کے لیے تھانے پر آنے والے مقامی صحافی اور نجی اخبار کے رپورٹر عبدالرزاق جعفری کو دوران کوریج عملے سے مل کر ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا, جس کے باعث صحافی عبدالرزاق جعفری شدید زخمی ہو گئے. تشویشناک حالت میں طبی امداد کے لیے لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا. دوسری طرف صحافیوں کا کہنا تھا کہ کوریج کے دوران ایس ایچ او رفیق احمد کھیڑو نے تشدد کا نشانہ بنایا. ٹھل کے صحافیوں نے ایس ایس پی چیک آباد اور ڈی آئی جی لاڑکانہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نال ایس ایچ او کے خلاف فل فور کارروائی عمل میں لائی جائے. بصورت احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا, جس کی تمام تر ذمہ داری تھانہ بی سیکشن کے ایس ایچ او رفیق احمد کھیڑو پر عائد ہوگی. جی سانگھڑ عمر کوٹ کی لاکھوں ایکڑ غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے چوٹیاروں ڈیم تعمیر کیا گیا, جس سے لاکھوں ایکڑ سانگھڑ کی زمین غیر آباد ہوگی. رپورٹ کر رہے ہیں عزیز الرحمان رند. سانگھڑ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر اچھرو تھر اور مکھی کے جنگلات کے درمیان میں چوٹیارو ڈیم تعمیر کیا گیا. 58 کلومیٹر پر مشتمل چوٹیارو ڈیم میں بے شمار قدرتی جھیلیں بھی شامل ہیں. عمرکوٹ اور تھر کی لاکھوں ایکڑ غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے 2002 میں اس کا افتتاح وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی نے کیا, جس پر 6 ارب روپے لاگت سے شروع کیا گیا, جس میں 30 فٹ پانی جمع کرنے کی گنجائش رکھی گئی. مکھی کے جنگلات اس لیے بھی مشہور ہیں کہ اس جگہ سے حر تحریک کا آغاز ہوا اور حروں نے جہاں سے انگریز سرکار کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. لیکن وہ جھیلیں اتنی وہاں پر تھیں. اب وہ جھیلیں چھوٹی سی ہوا کرتی تھی, وہ اتنی بڑی نہیں تھی, لیکن اس سے بھی پہلے یہ علاقہ کیونکہ مکھی کا علاقہ تھا اور اس سے جو پانی تھا وہ مکھی کے بارے میں بڑا غلط فہمی یہ بھی ہے کہ مکھی جھیل تھی یعنی ڈنڈ تھی یا جنگل تھا یعنی فارس تھا, کیا تھا, بیسیکلی مکھی کا علاقہ تھا
جس سے پانی نعرے سے پانی ملتا تھا، اور وہ بھی کسی ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا، سیم کے ذریعے سے ملتا تھا، کیونکہ یہ ریتیلا علاقہ تھا تو پانی آ جاتا تھا، یا پھر برسات جب زیادہ ہوتی تھی اوپر تو پانی جو زیادہ آتا تھا وہ جسے اتھل کہتے ہیں وہ پانی مل جاتا تھا۔ تو وہ جو ٹیوب ویل تھے، ابھی شاید دوبارہ سے کچھ کہانی ہو گئی ہے، دوبارہ سے کچھ ٹیوب ویل لگ رہے ہیں یا کچھ شور شرابہ ہوا ہے، لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا ہے تو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا ہوگا کیا اور کہاں لگیں گے اور اس پہ کتنا اثر ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی جگہ پر ایک تجویز ہم یہ دے سکتے ہیں، بلکہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ پانی اگر وہ اس لائق ہے کہ اس کو دوبارہ سے اسی ڈیم والے علاقے میں ڈالا جائے، سیم والا پانی، اور پھر آگے سے پمپنگ اسٹیشن بنا کر 2-3 کلومیٹر آگے اچھڑوتھر میں اگر، کیونکہ وہاں پر تو ریت ہی ریت ہے، وہاں ایسا کچھ پانی کا اور ذریعہ بھی نہیں ہے سوائے برسات کے، اگر یہ پانی اس قابل ہو یا اس کو کوئی ٹریٹمنٹ دے کر پانی 2-3 کلومیٹر دور کوئی بڑی پائپ لگا کر اور پمپنگ اسٹیشن میں لگا کر یہ اگر پانی وہاں پر دیا جائے تو ایک تو میرے خیال میں وہ سستا پڑے گا اور یہاں کی سیم ختم ہوگی، اچھڑوتھر میں جو زیر زمین پانی کی لیول ہے وہ بڑھے گی، اس کے کنویں جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں برسات کے اور گرمیوں کے دنوں میں، وہ ان میں ان کی لیول بڑھے گی، ان کا پانی جو خراب ہو جاتا ہے وہ پانی میٹھا ہوگا، اور وہاں پر ظاہر ہے درخت ہوں گے، گھاس ہوگی تو وائلڈ لائف کو اور وہاں پر جو یہ مال مویشی ہیں ان کو اس کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں اس پہ کچھ عمل نہیں کیا جاتا ہے یا اس پہ غور نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ قابل عمل اس طرح سے چیز ہے، وہ پانی اس لائق ہے یا اس کو بنایا جا سکتا ہے، اب تو کھارے پانی پر بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کو پانی کو کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا، جس سے ایک علاقہ جو ڈوب گیا ہے وہ آباد ہو جائے گا اور جو سوکھ رہا ہے وہ بھی آباد ہو جائے گا، تو اس پہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ کیا اس کو ختم کر دینا چاہیے جس پہ اتنا سارا خرچہ ہوا ہے؟ پانی بہرحال ہماری ضرورت ہے، اور پانی دن بہ دن پانی کم ہوتا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے، تو ہمیں اور ڈیم بنانے کی، ریزروائر بنانے کی ضرورت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم گھر بناتے ہیں تو آبادی کے حساب سے اس کی ٹینکی بھی بناتے ہیں، تو یہ ریزروائر تو رہنا چاہیے، لیکن اس کا جو سیپیج ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ ایک تفریح گاہ بن چکا ہے، اب بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ سانگڑ بد نصیب ہے اس حوالے سے کہ وہ آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن میں تو بہت زیادہ اہم ہے، اور بہت سی چیزیں دوسری بھی سانگڑ دیتا ہے، کاٹن کی پروڈکشن میں بھی بہت اہم ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کوئی تفریح گاہ نہیں، کوئی دریا کا کنارہ نہیں، کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں، یا کوئی اچھا اسٹیڈیم بھی نہیں، کوئی پارک نہیں، تو اس کے ان لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے وہ بہت اچھا چوٹیری ڈیم ایک تفریح گاہ ہے۔ اس کو اور زیادہ اچھا بنایا جا سکتا ہے، بچوں کے لیے اٹریکٹیو اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ وہاں جو ریزارٹ بنایا ہے، لیکن وہ ریٹ بہت زیادہ ہیں، وہاں کھانے پینے کے ریٹ زیادہ ہیں، کشتی کے ریٹ زیادہ ہیں، ریزارٹ کے بھی ریٹ زیادہ ہیں، ان کو کم کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دے کر اس کو کافی اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ پانی کی اسٹوریج ہونی چاہیے، اور اس سے پانی کی اسٹوریج جو ہے وہ آگے ہم زمینوں تک پہنچا سکیں جہاں ٹیل تک پانی نہیں پہنچتا، تو مین مقصد ڈیم بنانے کا یہی ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ڈیم اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ مگر ڈیم بنانے سے پہلے اس کی جو جغرافیہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں اس کی فزیبلٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو سانگڑ کے ڈیم بنانے سے پہلے بہت ساری جو ماہرین آئے تھے انہوں نے فزیبلٹی رپورٹ دی ہے، جو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، تو اس میں بہت سے اعتراضات تھے، اور اس وقت اس کو کوئی سمجھا نہیں گیا، مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کی وہ اعتراضات کافی حد تک جو ہے وہ صحیح تھے، اور اس کا رزلٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو ارد گرد کی جو زمین ہے، کیونکہ ڈیم جو بنایا جاتا ہے وہ ایک ٹھوس مٹی کے اوپر بنایا جاتا ہے جہاں پر جو پہاڑی علاقہ ہو، یہ جو ڈیم بنایا گیا وہ ایک کچی مٹی پر بنایا گیا، تو اس میں سیپیج بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس سیپیج سے ارد گرد کی جو زمینیں ہیں وہ ایک بلکہ 6-7 کلومیٹر تک وہ جو زمینیں جو اس کے ارد گرد ہے وہ ساری اس میں سیم میں آ چکی ہے۔ خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو ڈیم بننے کے بعد جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے، اسپیشلی جو ہمارے پرند اور چرند جو ہیں، اور وہ جو ہمارے جو درختوں پر جو چھوٹے چھوٹے جو چڑیائیں رہتی تھیں، تو ان کی تعداد کم کیوں ہوئی ہے، یا اس کو افیکٹ کیا ڈیم کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو یہ بایو جیولوجیکل اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈیم بھی افیکٹ کرتا ہے، تو باقی عوامل ہے وہ بھی اس میں افیکٹ کر رہا ہے۔ سب سے بڑا جو عوامل جو ہے، جو ہم بچوں کو بتاتے بھی ہیں، کہ ہم جو پیسٹی سائڈ استعمال کرتے ہیں جو پودوں کے اوپر ایگریکلچر کے، کیونکہ سانگڑ ایک ایگریکلچر ڈسٹرکٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید یہ 3-4 نمبر پر آتا ہے پورے پاکستان میں جو کاٹن کے حوالے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ پروڈکشن دیتا ہے۔
تو اب یہاں پر جو ہم پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں تو اس سے پیسٹیسائڈ کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انسیکٹ کو جو ہم پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں انسیکٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں تو ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے ان کا جو پوائزن ہوتا ہے تو اس انسیکٹ کو کھانے کے لیے چڑیاں آتی ہیں پرندے آتے ہیں تو وہ پرندے جو اس کے پاس وہ جب وہ مرے ہوئے جیت جو وہ کھاتے ہیں جس کے اوپر پوائزن ہوتا ہے تو وہ ایک دن میں 10-15 انسیکٹ کھاتے ہیں کھائیں گے اور 4-5 دنوں کے بعد وہ جو پوائزن اس کی باڈی میں جمع ہوتا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پرندوں کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ پہلا ایسا نہیں کہ جیسے وہ ڈائریکٹ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پہلے اس کی انڈے دینے کی جو ہے وہ قابلیت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر دوسرے جو ہے لیتھل افیکٹس جیسے ہم کہتے ہیں کہ نقصان دہ پروسیس سامنے آ جاتے ہیں ان کی فرٹیلیٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے فرٹیلیٹی کا مطلب ہے کہ ان کی جو جو ریپروڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ اپنے انڈے دیتے ہیں اپنی پروڈکشن دیتے ہیں اپنے جیسے دوسرے جانور پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے تو سب سے زیادہ جو آج جو بایو ڈائیورسٹی کو جو نقصان ہوا ہے اس کی سب سے بڑی جو کاز میں اپنے حساب سے بھی دیکھ رہا ہوں اور جو میں نے تھوڑی اسٹڈی کی اس سے بھی دیکھ رہا ہوں تو ہمارا جو پیسٹیسائڈ کا جو استعمال ہے ہم نے انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ کا جو بے تحاشا استعمال کیا بغیر کسی اسٹڈی کے بغیر کسی ریسرچ کے تو اس سے ہماری بایو ڈائیورسٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ جو پرندوں کی جو کمی ہوئی ہے آپ نے ایک رپورٹ نواز صاحب بیٹھے ہیں تو آپ نے ایک رپورٹ 4-5 سال پہلے چلی تھی یہ جو ہمارے پاس یہ جو گدھ ہے یہ جو گدھ جو ہے اس کی کمی کیوں ہو گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی گدھ چلا پاس نہیں بس تو وہ جو گدھ جو ہے جس کو ہم وولچر کہتے ہیں تو وہ آج کیوں کم ہو گئے اس کی یہ دیکھا گیا کہ جو ہم اینیملز کو جو آکسیٹوسن لگاتے ہیں جب ہم جانوروں کو آکسیٹوسن لگاتے ہیں جو زیادہ دودھ دے تو اس کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری بھی ہم میڈیسن جب اینیملز کو دیتے ہیں اس کے گوشت کے حساب سے ان کے دودھ کے حساب سے تو اس کا کیونکہ وہ جب جانور مر جاتا ہے تو ہم ان کو پھینکتے ہیں اس کو گدھیں کھاتی ہیں تو اس گدھوں کے اندر وہ کیمیکل گئے اور اس کی وہ نسل کشی ہوئی ہے ان کے انڈوں کی پروڈکشن کم ہوئی ہے تو آج ہم آپ کو گدھیں نہیں ملیں گے ہمارے سندھ میں ہمارے پورے پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہمیں ارد گرد نظر آتی تھی آج اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کیونکہ جو فوڈ چین ہوتا ہے نا فوڈ چین کا مطلب ہے کہ جو ہم چیز جس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی باڈی میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے تو وہ کل کسی دوسرے جاندار کا خوراک بھی بنتی ہے تو اس کی باڈی میں جو کیمیکل جمع ہو جاتے ہیں تو کبھی ختم نہیں ہوتے وہ کیمیکل جو ہوتے ہیں وہ آگے جا کر اس دوسرے اینیمل کی باڈی میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو نقصان دیتے ہیں تو آج ہمارے ان جو بایو ڈائیورسٹی کا جو نقصان ہوا ہے اسپیشلی یہ جو پرندوں کا اور یہ چڑیاؤں کا جو آج ہمارے پاس ناپید ہوتی جا رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈیم تو بعد میں آتا ہے مگر پہلے جو ہمارا یہ جو پیسٹیسائڈ ہے انسیکٹیسائڈ ہے وہ جو استعمال ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان ڈیم ضلع سانگڑ میں 1993 کی جو اسکیم تھی اس زمانے سے یہ ڈیم کا جو پروگرام بنا تھا اس میں یہی منصوبہ تھا کہ اس کے ذریعے سندھ کے صحرا تھر کے علاقے چھور تک پانی بھیجنا تھا قسمت یہ ہوئی کہ اس ڈیم کے بننے کے بعد جو نقصانات ہوا وہ ضلع سانگڑ میں بہت سارا ہوا اور ڈیم کے بننے کی وجہ سے جو ہمارا چراگاہ تھا ہمارے مویشیوں کا وہاں کے جو لوگ رہتے تھے جن کا سارا گزر سفر مویشیوں پر تھا وہ چراگاہ ختم ہو گیا ایک تو یہ نقصان ہوا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ چوٹیارو ڈیم کے بننے کی وجہ سے جو ماحولیاتی جو معاملات بنے وہاں جو پرندے آتے تھے وہاں جو اس ڈیم کی وجہ سے جو سم اور کلر کا جو معاملہ بڑھا ہزاروں ایکڑ زمین بنجر بن گئی آج آپ دیکھیں کہ ڈیم کے پورے علاقے میں ڈیم کے جو پسگردائی کے جو زمینیں ہیں وہ غیر آباد ہو گئی ہیں بہت سارے گاؤں جو پرانے قدیمی گاؤں تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور زمینیں بنجر ہو گئی ہیں اس نقصانات کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے جو زمین جو ان کی تھی وہ ان کا ایک اہم ذریعہ تھا گزر معاش کا وہ تباہ ہو گیا دوسرا جو نقصان ہوا ہمارے اس ڈیم بننے سے یہ ہوا تیسرا یہ کہ اس ڈیم کی وجہ سے جو پہلے یہ ہوتا تھا زرعی جو معاملات ہوتے تھے پانی کی وجہ سے اس پانی کا جو سانگڑ کو کم سے کم فائدہ ملا وہ پانی سارے کا سارا وہ اس لیے تھر کے علاقے کی طرف چلا گیا اور یہ جو تیسرا نقصان ہوا وہ زرعی نقصانات ہوا کہ سانگڑ کا پانی وہاں تھر میں چلا گیا خیر اب یہ ہے کہ اس ڈیم کے جو فائدے ہیں فائدے میں اگر اس ڈیم کا پانی سانگڑ کے پسگردائی جو زمینیں ہیں یا سانگڑ کے جو لوگ ہیں
उनको उन पानी का सही हिस्सा मिले तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि इस डैम का फ़ायदा हुआ सांगड़ को, वरना अब तक तो ये फ़ायदा सांगड़ को नहीं हुआ है, बाहर के लोगों को हुआ है। माहौलियाती आलूदगी का मामला भी बढ़ा है और इस वजह से सिम और कलर का मामला जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मामला है वो सिम कलर का मामला है। अब ज़रूरत इस चीज़ है कि जो डैम की डिज़ाइन थी जिसमें ये ट्यूबवेल लगने थे वो ट्यूबवेल अभी तक नहीं लगे, जो लगे हैं तो वो काफ़ी जो डैम में जो ट्यूबवेल हैं वो नॉन फंक्शनल हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो डैम के सिम और कलर का पानी खींच के वो उसको एक रास्ते से निकालना था, उन ज़मीनों को बचाना था, वो मंसूबा सारा खाक में मिल गया, वो अधूरा रह गया। इस वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो डैम की डिज़ाइन है उस पर सही अमल किया जाए तो डैम के नुकसान से बचा जा सकता है। जंगली रकबे में जंगलात की वजह से ये जानवर और परिंदों की पनाहगाह भी थी। सिंध में बेशुमार सिंध में सबसे ज़्यादा शहद इस इलाके से पूरे बरसगीर में फ़रोख्त के लिए पहुंचती थी। इस डैम में बड़े रकबे में ज़राअत भी होती थी। डैम बनाने से इस इलाके की आवाम को बहुत सारे ख्वाब दिखाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली ने जब इसका इब्तिदा किया तो उन्होंने इलाके की आवाम के लिए बहुत सारे ऐलानात किए। जहाँ दोनों तरफ में सेम के पानी को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ में सेम के पानी को डैम में डालने के लिए स्काप ट्यूबवेल लगाने का भी ऐलान किया गया। मगर रेगिस्तान इलाके पर मुश्तमिल डैम में नाकस तामीराती काम पर इस वक्त के वफाकी वज़ीर लियाकत जतोई ने इंक्वायरी का हुक्म दिया और डैम की पिचिंग का दोबारा हुक्म दिया गया। इस डैम में इस वक्त भी हज़ारों गाँव आबाद हैं जिनका गुजारा मछली के फ़रोख्त से होता है। हुकूमत की जानिब से इस इलाके को सेहत के हवाले से मुतारफ़ कराने के लिए काम किया गया, जहाँ गेस्ट हाउस तमीर किया गया, मगर यहाँ तफरी के लिए आने वालों के लिए किसी भी तरह की सहूलत फराहम नहीं की गई। डैम के सेम के पानी की वजह से सांगड़ के हज़ारों एकड़ ज़मीन गैर आबाद हो चुकी है। जानवर और परिंदे नायाब हो चुके हैं। माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए दरख्त लगाने का प्रोग्राम पर करोड़ों रुपये खर्च कर डाले, मगर एक भी दरख्त ना लग सका। इस डैम से बिजली के हासिल करने के अलावा किसी भी तरह का कौमी फ़ायदा हासिल नहीं किया जा सका। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर सिंध सरकार चाहती है कि सांगड़ उमरकोट के साथ साथ सांगड़ के आबादगार भी खुशहाल हों, तो ज़रूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर गैर फाल स्काप ट्यूबवेलों को फाल करने के साथ साथ जहाँ से सेम को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएँ और फौरी तौर पर तफरी गाहें जो बनाई गई हैं वहाँ पर बुनियादी सहूलतों के साथ साथ सेहत की सहूलतें भी फराहम की जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कौमी ख़जाने में जहाँ से दौलत हासिल की जा सके और सांगड़ और समेत सिंध आबाद हो सके। बहावल नगर असिस्टेंट डायरेक्टर की सरबराही में महकमा एंटी करप्शन का डीसी ऑफिस में छापा। 2 क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी से। जी इस्लाम कुरैशी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, भावनगर डिप्टी डायरेक्टर अदनान आसिफ की सरबराही में एंटी करप्शन टीम का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में छापा। 2 एहलकार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का लीडर मोहम्मद अफजल के रिश्वत की मद में ले गए 50,000 रुपये बरामद। जबकि दूसरी कार्रवाई में डीसी ऑफिस की कॉलोनी ब्रांच का हेड क्लर्क मोहम्मद जफर रिश्वत के तौर पर ले गए 25,000 रुपये बरामद कर लिए गए। दोनों करप्ट एहलकार को रिश्वत की रकम समेत हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम मोहम्मद अफजल ने मुद्दई मोहम्मद वहीद की काम की अर्ज से रिश्वत मांगी थी, जबकि मुलजिम मोहम्मद जफर हेड क्लर्क की मद में सबूत हसन से रिश्वत तलब की थी। दोनों करप्ट सरकारी एहलकार के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। जी, लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी अवामी एक्सप्रेस को रोक दिया गया। पड़ती हुई गर्मी के दौरान तहसील अंजुमन ताजिरान और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मुसाफिरों को जूस की बोतल और ठंडे पानी का इंतजाम किए। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ अली भट्टी से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पर अवामी एक्सप्रेस को रोक दिया गया। बढ़ती हुई गर्मी के बायस तहसील अंजुमन ताजिरान सिविल सोसाइटी की तरफ से ठंडा पानी, जूस, फल फ्रूट, बच्चों के लिए जूस और मेडिसन का इख्तिताम भी किया गया। जबकि स्टेट कमिश्नर सरमद अली ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से गुफ्तगू की और तहसील अंजुमन ताजिरान अब्दुल रशीद शाकिर और हाजी रियाज को इस दुख की घड़ी में मुसाफिरों को जूस, बोतल और ठंडा दूध बांटने का शुक्रिया अदा भी किया और तमाम मुसाफिरों को यकीन दहानी भी कराई गई कि इंशाल्लाह शाम तक ट्रेन को बहाल कर दिया जाएगा। मुसाफिरों ने लियाकतपुर की आवाम को खराज तहसीन भी पेश किया। कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, A1 TV, तहसील रिपोर्टर, लियाकतपुर।
सरगोदा में शहजादी असद को मुबैना तौर पर अपने ही बहन भाइयों ने मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया। 4 बच्चों की मां को 14 माह तक मुबैना तौर पर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाते रहे। शहजादी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया जो बाबर के पास है। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ जवार काजमी मुतासिरा खातून के साथ हैं। मजीद जानते हैं जवार काजमी से। जी जवार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा का इलाका है 78 चक, जहाँ शहजादी नामी खातून है। इनका शोहर असद सजाए मौत का कैदी था। वो अपनी कैद सरगोदा जेल में काट रहा था कि इसके लवाहिकीन ने मुबैना तौर पर इसको बाबर नामी शख्स के आगे कुछ रकम लेकर फ़रोख्त कर दिया। जब असद को जेल से रिहाई मिली तो उसने अपनी बेगम की तलाश शुरू की, और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको पता लगा कि उसकी बेगम शहजादी को फ़रोख्त कर दिया गया है। उसने शहजादी से रब्ता किया। शहजादी इस वक्त असद के पास है। शहजादी का क्या कहना है, ये अपनी आप बीती के हवाले से क्या कहती हैं, इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या बीती है। जी शहजादी, क्या हुआ है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजादी असद है और मेरे मियाँ का नाम है असद अब्बास। मेरा मियाँ असद अब्बास जेल में था। कत्ल के केस में उसे सजाए मौत हो गई थी 2016 में। मेरे बहन भाई, मैं अपने घर में अब मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पा रही थी और मेरे भाई बहनोई वगैरह आया और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें असद ने जेल से तलाक नामा भेजा है, तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है इस घर से और इन बच्चों से, चलो हमारे साथ। मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं दिल मानता और मुझे यकीन नहीं है कि उसने ये काम किया। उन्होंने कहा नहीं, उसने ये काम किया है, चलो हमारे साथ। वो मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ से ले गया सिला वाली, और वहाँ जाकर कुछ अरसे बाद उन्होंने मेरी शादी बाबर अली के साथ कर दी, जिससे मेरा एक बेटा भी पैदा। अच्छा, उसके बाबर के साथ जो आप की है उसका कोई निकाह नामा, कोई सबूत, कोई बातचीत नहीं है? नहीं, कोई निकाह नामा और कोई सबूत वगैरह नहीं है उनके पास। जब उन्होंने मेरी शादी उनसे की, शादी की मेरे मियाँ असद अब्बास ने, जब मेरा मियाँ असद अब्बास जेल से रिहाया होकर आया और मुझे पता चला कि मेरा मियाँ असद बरी होकर आ गया और उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी, मैंने वहाँ से मौका पाकर भाग गई, अपने शौहर अपने बच्चों के पास आ गई। और आकर मैंने थाने और हर जगह पे यही रिपोर्ट दी कि मेरे साथ जो भी हुआ जुल्म और ज़्यादती, और किसी ने मेरी एक भी ना सुनी। हर थाने कैंट में भी मैंने यही कहा। यानी पुलिस वालों ने आपके साथ कोई तावन नहीं किया? नहीं, किसी किस्म का मेरे साथ नहीं तावन किया। जब मेरे मियाँ असद अब्बास ने मुझे तलाक नहीं दी, जिसने भी ये तलाक नामा तैयार किया है, जिसने 2 नंबर है जी, वो जाली होगा, जो भी होगा, ये उन्हें पता है। जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिसने भी ये गलत काम किया है, क्योंकि ये कानून के भी खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ है। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ शहजादी असद मौजूद थी, जिनका कहना यह है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। पुलिस ने भी जानबदारी का मुजाहरा करते हुए मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई, जबकि इनका कहना यह है कि बाबर नामी शख्स बग़ैर निकाह के इनको रखा है और 10 माह का बच्चा भी इनके बदन से पैदा हुआ है। इनका कहना यह है, और बाब इख्तियार फिलफोर इस बात का नोटिस ले। सकरंद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। इसी मौके पर सोलर पैनल्स और इनके दीगर आलात की बढ़ती हुई कीमतों से भी सकरंद की आवाम परेशान है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं सकरंद से GM लगारी। जी GM लगारी, आगाह कीजिएगा। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जा रहा है, जिस सूरत में मार्केट में मिलने वाले सोलर पैनल और उसकी दीगर आलात की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से आज खुद बिजली की पैदावार में आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। बिजली आती नहीं तो लोग पंखे कूलर्स कैसे चलाएं, जिसका एक ही हल था कि घर में सोलर पैनल लगवा लिया जाए, लेकिन गिरा फरोश ने यहाँ भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया और सोलर पैनल्स, सोलर इन्वर्टर और उससे मुतल्लिका दीगर आलात की कीमतों में 2000 तक इजाफा कर दिया। बैटरी भी 25% तक महंगी हो गई है। से जो अब ये हुकूमत तब्दीली सरकार जब से आई है, हर चीज़ जो है महंगी हुई है, और अब गर्मी की वजह से जो गरीब लोग थे वो सोलर पैनल और पंखे की वजह से कि भाई हम ये चला लेते हैं, तो वो भी अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। पिछली दफ़ा जो सोलर की प्लेट 6 से 7 हज़ार की थी, वो इस वक्त 10,000 की। ख़रीदार तो परेशान है ही, लेकिन छोटे दुकानदार भी सोलर पैनल्स की बढ़ती कीमतों से खुश दिखाई नज़र नहीं आते। सोलर की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत। इस साल लॉकडाउन की भी वजह है कुछ, और अपना जैसे गर्मी ज़्यादातर बढ़ रही है,
इस वजह से कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। जैसे पिछले साल बहुत कम, मतलब नॉर्मल रेट नॉर्मल बंदा भी ले सकता था, इस साल नॉर्मल बंदा भी कोई रेट पूछता है तो वो हैरान हो जाता है कि इतना ज़्यादा रेट चढ़ गया, हम पिछले साल तो इतनी सस्ती लेके गए थे। सोलर की प्लेटों में भी जो कीमतें हैं उसमें काफ़ी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से रोज़गार में भी काफ़ी हद तक फ़र्क आया। सोलर पैनल्स और बैटरीज महंगी होने की वजह से उनकी फ़रोख्त में भी वाज़ेह कमी देखने को नज़र आ रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से अवाम को रिलीफ देने वाले दावे सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहे। शेडिंग की सताई हुई अवाम महंगाई के बास सोलर पैनल और सोलर मसनूआत खरीदने से महरूम हो गई है। कैमरामैन टीम के साथ गुलमोहम्मद लगारी, A1 TV, सकरंड। रहीम यार खान ट्रेन हादसा में जाँ बहक होने वाले और ज़ख्मी अफराद के लिए साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अल्लामा सईद हामिद सईद शाह काज़मी की खसूसी दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार। अल्लाह ताला तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और ज़ख्मी होने वाले अफराद को जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। ट्रेन हादसा में लोधरा के 15 अफराद की हिलाकत पर जिला में सोग का समा है। हर आंख अश्कबार है। मरहूमैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जहां बहक होने वालों में एक नौजवान एयरफोर्स मुलाजिम, बाकी मजदूर तबका है। मजीद बता रहे हैं शहजाद मुगल। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो अफसोसनाक ट्रेन हादसा हुआ है उसमें पूरे पाकिस्तान से 55 से ज़्यादा अमवात की इतलात आ चुकी हैं और उनमें बदकिस्मत ज़िला लोधरा भी शामिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा 15 अमवात हुई हैं और उनमें से 2 फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जिनके एक एक घर के 4 अफराद इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। उनमें एक मौजा मुंडाली है, उनके 4 अफराद, 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं, वो भी जाँ बहक हो गए। तो उनका एक बेटा है जो शदीद ज़ख्मी है और उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। और लोधरा का एक नवाही इलाका डामरा है जहाँ से 4 अफराद एक ही घर के जाँ बहक हुए थे, उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। और गेलेवाल से एक ही घर के 3 अफराद जाँ बहक हुए थे और उसी घर से 6 अफराद अभी तक लापता हैं और एक एयरफोर्स का जवान भी शहीद हो चुका है। तो पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला लोधरा की आवाम और लोग भी यहाँ इस गम में मुब्तला हैं और इस जनाजे में बहुत से लोगों ने शिरकत की और हर आँख अश्कबार थी। सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत के पैगामात भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के शहरियों का कहना है कि हमारे जो लवाहकीन हैं जो जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनके पूरे घराने उजड़ गए हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनकी माली इमदाद करे और इस सानिया की शफाफ तहकीकात कराई जाए और उन मुजरमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। जी, इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।